اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کا جواب دیا ہے کہ وہ اس کتاب کو کیوں لکھ رہے ہیں، اور اس بات کا کہ انہوں نے جو قرآن کریم اور مختلف احادیث کو آگے چل کر بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان تمام احکامات میں کیا کیا حکمتیں ہیں، تو ان اسرار و حکم پر بحث کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی وہ حکمتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضرت نے اپنے پاس سے فرض کی ہے کہ تم لوگ اس کتاب کو آخر کیوں لکھتے ہو؟ اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو بس اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے، یہ کام کرو۔ اور اگر ایک آدمی بنیادی طور پر مسلمان نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی سے حکمتیں بتائیں، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں پر بحث کرنا اور ایسی کتاب لکھنا کیوں ضروری ہے۔ اور اس میں سے کچھ عبارت تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی اور اس کی تمہید بھی بنیاد بھی کہہ دی تھی، پھر اس عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منہا ان المبتدعین شققوا فی کثیر من المسائل الاسلامیۃ بانہا مخالفۃ بالعقل۔ اور میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے بدعتی ایسے ہیں جو اسلام کے بہت سے مسائل میں شک کے بیج بوتے ہیں، اور شک کو اس طرح لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں شریعت عقل کے خلاف ہے، وکل ما هو مخالف له یجب رده، اور ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالفت میں ہے اور ہر وہ چیز جو عقل کی مخالف ہے، ہمارے ذمے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو ہم اس کا سرے سے انکار کر دیں اور تعویلہ، یا ہم اس کی کھوج لگائیں کہ اصل میں مقصد کیا ہے۔ قولین کی عذاب القبر، جیسے عقلیات پر بحث کرنے والے لوگ قبر کے عذاب کے متعلق کہتے ہیں کہ انہ یکذبہ الحس والعقل، کہ قبر کے عذاب کی دو طرح سے تکذیب ہوتی ہے، ایک احساس کے ذریعے سے، ایک عقل کے ذریعے سے۔ وقالوا فی الحساب والصراط والمیزان، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے، والصراط اور صراط مستقیم، صراط وہ جو کل صراط ہے وہ کوئی عقل میں آتی ہے بات، والمیزان، اور اسی طرح قیامت میں اعمال کا تلنا، ناقوم من ذالک، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، وتفقوا یؤولون بتاویلات بعیدہ، تو اس طرح کے لوگ ان نصوص میں دور دراز کی تعبیر کرنے لگے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو 5-6 جملوں میں بیان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمال کی چیز حضرت نے لکھی ہے، اور ساری کتاب ہی ماشاءاللہ کمال کا مظہر ہے، مگر اس بات کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، بدعتی کون ہوتے ہیں؟ بدعت کبھی کبھی آتی ہے اعمال میں، اور بدعت کبھی آتی ہے عقائد میں، اور اس سے تفصیلی بات ہو چکی اس سے پہلے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اعمال میں بدعت امت میں قدم اول سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اعمال کی بدعت کو دور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کوئی صاحب علم تھوڑا ہی ہوتا ہے، اعمال میں بدعات چلتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب دین سے دوری آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے اور لادینیت قوموں میں آتی ہے تو قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے دین میں بدعات رسومات کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ مثلا عیسائیت اور یہودیت نے جب بدعات نے ترقی کی، انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو انہوں نے اس میں اپنی طرف سے اضافے شروع کیے، پھر پادریوں نے اضافے شروع کیے، پھر امتیں اور ان کے ساتھ مل گئیں، انہوں نے اضافے شروع کیے،
اور 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں تو یہ حال ہو گیا کہ بلا تکلف چرچ جو تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ تم جنتی ہو اور اس کے مخالف کے متعلق یہ جہنمی ہے، اور ان سرٹیفکیٹس کا بڑا اثر ہوتا تھا اس عیسائی سوسائٹی میں۔ پورا جو ہے جس تاریخی میں گم تھا اور پوپ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے، اور انگلینڈ کو یہ کہنا پڑا کہ پوپ ایک الگ چیز ہے اور اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے، اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر مذہب کو اس طریقے پر پیش کیا گیا کہ لوگوں نے کہا جان چھڑاؤ اس دین سے، اتنا مشکل دین، اتنی تباہی اور اتنی بربادیاں جو آ رہی ہیں یہ اس دین کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ یہودیوں کو عیسائیوں کی بات پتہ تھی اور یہودیوں نے عیسائیوں کو سود کے نظام پہ لگا دیا اور انہوں نے ان کی بدعات سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہسٹری کا الگ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے تاریخ میں کہ قوم جب دین سے ہٹتی ہے تو عملی بدعات ان میں زیادہ ہو جاتی ہیں، عملی بدعات کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اصل دین غائب ہو جاتا ہے اور وہ بدعات رسومات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جب رسومات آتی ہیں تو حکومت انہیں نیشنل ڈیز کے طور پر منانا شروع کر دیتی ہے اور دین آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور میں کسی آدمی نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ ان کا یوم پیدائش منایا جانا چاہیے، مناتے رہے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے بڑھایا، انہوں نے کہا پورے دن کی چھٹی ہونی چاہیے، اس سے پہلے کرسمس ایو ہونی چاہیے، یعنی جو 24 دسمبر کی شام ہے اس میں یہ تقریبات ہونی چاہیے، پھر دسمبر کے مہینے میں یہ تقریبات ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ایسٹر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں یہ آہستہ آہستہ جب بڑھتی چلی گئی تو لوگوں نے اس کو اصل دین سمجھ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل پیغام تھا اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب گورنمنٹس نے دیکھا کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم اطمینان سے حکومت کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان بدعات کو تحفظ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈے ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ نیشنل ایونٹ ہو گیا، لہٰذا اس پہ کام کرو، یہ تمہارا دین۔ جس طرح ہماری اب جو نئی نسلیں ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور دین کی بالکل بے خودی ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم آہستہ آہستہ دین کے متعلق اتنے شکوک و شبہات کے کانٹے پوری فصل بیچ دیتا ہے ایک آدمی ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کہ وہ ظاہر میں کچھ بھی نہ کہے مگر اس کا ایمان اندر سے کھوکھلا بھی ہو جاتا ہے، ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہ جب صورت ہوتی ہے تو پھر بدعات اچھی لگنے لگتی ہیں، اصل سنت غائب ہو جاتی ہے۔ ابھی جو نسلیں ہیں ان میں بدعات دیکھو آ گئی نا، تیجا ہے، چالیسواں ہے، یہ چیزیں یہ سب بدعات کی چیزیں ہیں۔ اچھی سے اچھی فیملی میں بھی چلے جاؤ جنہوں نے پوری زندگی 50 سال قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا، جنہوں نے کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، 20 برس ہو گئے کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، جب ان کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے گا تیجا ضرور کریں گے، 40واں ضرور کریں گے، اس پہ کارڈ بھی چھپیں گے، لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جائے گا۔ یہ سب کیا ہے کہ تیجا 40واں جو بدعات تھیں اب اس نے دین سمجھ لیا اور اس موقع پہ دفتر میں چھٹی ہو گئی، محکمے میں چھٹی ہو گئی۔ یہی چیز جب بڑے پیمانے پہ آتی ہے تو گورنمنٹ چھٹی کر دیتی کیونکہ اصل دین تو گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو بدعات اعمال میں ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ قوم اصل دین کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے، اور جب یہ بدعات اعمال کی بجائے عقیدے میں آتی ہیں تو پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ عقیدے کی جو بدعات تھی یہ شروع سے بھی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے، اور پھر اس کے نتیجے میں معتزلہ نے جنم لیا، اس کے نتیجے میں مشبہہ نے جنم لیا، اس کے نتیجے میں حشویہ ایک فرقہ بنا۔ سب سے بڑا بدعتی فرقہ جس نے سب سے زیادہ اپنی جڑیں مضبوط کی اور سب سے زیادہ وہ پھیلا ہے اور امت میں اب تک وہ اپنے برگوبار اپنے ثمرات مرتب کر رہا ہے مسلسل، وہ ہے اہل تشیع۔ کہ انہوں نے دین میں جب بدعات شروع کی پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوا اب تک اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے عقیدے میں بدعات شروع کی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ آیا تو اہل سنت کے برعکس انہوں نے ایک چیز بنا دی، اس کے بعد انہوں نے تاریخ کی کچھ چیزیں لیں اور اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور بدقسمتی ہندوستان کی
300 سال تک جو مذہب سے تعلیم سے دوری رہی، تو یہاں پر جس کو جو چیز ملی اس نے صحیح دین سمجھ لیا، رسومات کا مجموعہ بن گیا۔ سب سے زیادہ بدعات سب دنیا میں اگر کہیں پائی جاتی ہیں ان تمام فرقوں میں جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں تو وہ اہل تشیع ہیں، اور ان سے پھر بدعات آ گئیں ان حضرات میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا ادھر سے منسوب کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہ بدعات اصل میں ادھر سے لی۔ تو بدعات جب عقیدے میں ہوں تو عقیدے میں جو بدعت ہے وہ بہت شدید ہے، وہ کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور بدعت کے لیے ایک آدمی اپنی دلیل کتاب و سنت سے لاتا ہے، لیکن کتاب و سنت کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو نہیں دیکھتا، اور یہ بدعتی پھر کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دلیل نہیں تھے، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ دلیل تھے اور حجت تھے اور ان کا سمجھنا دلیل تھی، تو پھر من مانی تفسیر کرنے کا، حدیث کی من مانی شرح کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ مثلاً ایک آیت آتی ہے اور اس آیت پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا اس بات کو، یا عقیدے میں نئی بات کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں جی کسی نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، ہم نے یہ سمجھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ حجت نہیں۔ معاذ اللہ، ایک گمراہی کی بات ہم رکھتے ہیں اپنے پاس سے آپ کے سامنے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اب یہ ہے نا ایسی بات اس پہ لوگ ہل جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اندر یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئیں، اور کہتا ہے تم عجیب حماقت کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام جو کم درجے کے ہیں وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے درجے کے ہیں وہ نہ آئیں، یہ تو ہوگی عقل کی دلیل۔ اور پھر وہ کہتا ہے قرآن میں بھی یہی آیا، اللہ تعالیٰ نے ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، لوآتک الا معاد، اللہ آپ کو لوٹائے گا وہاں جہاں سے آپ آئے، قرآن نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس دنیا میں آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوٹائے گا، اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اب دیکھو یہ ہے بدعات کا طریقہ، یہ ہے گمراہی کا طریقہ۔ اب اس گمراہی پہ وہ قرآن سے بھی لے آئے گا دلیل۔ ہم جب کہیں گے کہ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا سمجھا ہے، وہ کہے گا مجھے اس سے بحث نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ سے سمجھنا میرے لیے دلیل نہیں۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کو معتزلہ نے پا لیا تھا۔ معتزلہ یہ بڑے ذہین لوگ بناتے ذہین، دنیا میں جب بھی نئے فرقے بنا کرتے ہیں اور چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں تو یہ کوئی عام آدمی نہیں کیا کرتا، یہ بنیادی طور پر ذہین لوگوں ہی کا کام ہے کہ وہ نئے سے نئے فرقے پیدا کریں، نئی سے نئی چیزیں پیدا کریں۔ تو یہ معتزلہ بنیادی طور پر بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے یہ اصول دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سمجھ، ان کے فیصلے عمر رضی اللہ عنہ کریں یا کوئی بھی کرے، ہمارے لیے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے سوچیں گے، عقل سے کام لیں گے۔ اس لیے یہ جتنے بھی گمراہ ہیں ان سب گمراہوں میں قدر مشترک جو ڈھونڈنا چاہے، جو کامن چیز آپ کو مل جائے گی، وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جان چھڑانا چاہے۔ وہ کہتے ہیں کسی طرح اس جماعت کو بیچ میں سے نکالو اور ڈائریکٹ کتاب و سنت تک پہنچو، اور پھر اسی لیے پھر اس کے بعد جو کر لیتے ہیں وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حدیث کا کیا ہے، حدیث تو ایسے تھی 200 سال بعد لکھی گئی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن پہ آ جاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اس رنگ میں جو ان کی عقل انہیں سکھاتی ہے، یہاں پہنچ کر وہ پھر گمراہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تھے معتزلہ جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہ بات کیا۔ اہل تشیع کے بغیر عقائد ہی الگ تھے، لیکن معتزلہ جو تھے انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال کو، ان کے قول کو، ان کے فتوے کو دلیل کے طور پر ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ اور اسی لیے جساس رازی یہ بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کے دماغ میں تھی معتزلہ کی چیزیں۔ انہوں نے اصول فقہ پر جو کتاب لکھی تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فلاں 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 جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کی عدالت ثابت ہو گئی تھی، وہ لوگ ٹھیک نہیں رہے تھے۔ عدالت ثابت ہونے کا مطلب وہ گواہی کے درجے کے لوگ نہیں رہے تھے،
مسلمانوں کے بالکل آغاز اور ابتدا میں جو لوگ تھے ان میں سے کسی آدمی کے متعلق معاشرے میں سوسائٹی میں مشہور ہو جانا کہ یہ آدمی گواہی نہیں دے سکتا بہت بڑا الزام تھا. منہ چھپاتے سکتے تھے لوگ کہ میں گواہی کے تعلق نہیں رہ گیا. گواہی اتنی اہم چیز تھی کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ سزا ملتی تھی کہ یہ آدمی گواہی نہیں دے سکتا. اس حد کے قرآن نے دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گواہیاں آئندہ سے قبول نہ کرنا. تو کوئی وزن تھا نا تو یہی چیز تھی. یہ جو ساتھ راضی رحمۃ اللہ نے کی تھی اس لیے کہ معتزلہ کا اثر تھا. معروف کرتی جو حنفی فقیہ ہیں بہت بڑے ان پر بھی اثر تھا معتزلہ کا. انہوں نے بھی بات چیزیں ایسی نکلی کہ معتزلہ جو تھے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ جان چھڑائی اور اس کے بعد رہ گئی تھی عقل. اب انہوں نے عقل پر دین پورے کو عقل پہ پرکھنا شروع کیا. انہوں نے کہا جو چیز تمہاری عقل میں آتی ہے نا وہ ٹھیک ہے, جو عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر. شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی کی طرف لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مخالفت للعقل وکل ما هو مخالف له یجب رده او تعطیله. اور ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کے خلاف ہے اس میں ہمارے پاس دو راستے ہیں. یا تو ہم اس کا کوئی مناسب حل تلاش کریں, مناسب تعبیر کریں, اور وہ نہیں تو پھر اس کا انکار کر دیں گے. معتزلہ کے پاس جتنی ایسی احادیث آئیں جن کا عقل حل نہیں کر سکتی کہ انہوں نے بلا تکلف انکار کر دیا. معتزلہ نے کہا معراج کی ہوا ہے, ہوا کے اوپر خلا ہے, خلا کے اوپر اس زمانے کی تھیوری کے مطابق اوپر آگ کا ایک پورا کھرا ہے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گزر کے کیسے جا سکتے تھے, لہذا آسان حل یہی ہے کہ تم اس کا انکار کر دو کہ معراج ہوئی. جنات کا مسئلہ آیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سے جن سمٹ چاہے سوٹ کھانے والا آدمی ایسے کھڑا ہوگا. انہوں نے کہا جن یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے, یہ تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. قرآن نے جو جن کہا ہے اب کیا اٹک گئے یہاں پہ آ کے کہ حدیث میں جو جنات کا تذکرہ ہے اس کا تو انکار ہو گیا تھا کہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے نہیں تھے ایسی کافی میں. انہیں کہا کہ جب قرآن میں آیا جن تو اس کا کیا کرو گے. انہوں نے کہا اصل میں جن ہوتی ہے چھپی ہوئی مخلوق. اس کا عربی میں یہی ترجمہ ہے اور یہ بات جہاں تک لغت کے اعتبار سے ان کی بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھو بچے جہاں لگتا ہے نا گمراہی کا وہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جن ہوتی ہے وہ مخلوق جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو. ہم نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے یہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن تو شہر میں نازل ہوتا تھا, دیہاتی لوگ جو تھے نا شہروں سے چھپے ہوئے ہوتے تھے, کبھی کبھار آتے تھے. جن انہیں کہتے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں جن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوا سکتی کہ تم کہو اس لیے جنات کا انکار ہو گیا, معراج کا انکار ہو گیا. انہوں نے کہا لوگ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں. انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ اگر پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کو میری شفاعت کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کچھ نہیں, حدیث کا بھی انکار کر دیا, ان کے عقل کے خلاف لہٰذا اس کا بھی انکار کر دو. کل سراج کا انکار, میزان کا انکار, ایک ایک چیز کا وہ انکار کرتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ گمراہ اس حد تک پہنچے. ان میں سے بات نے کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ جبریل امین تھوڑے ہی لے کے آتے تھے. انسان کے اندر جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں یہ چھپی ہوئی قوتیں اس کو اچانک بتا دیتی ہیں ایسے ہونے والا ہے, ایسی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ جو اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں یہی انسان پر ایک پیغام کو نازل کرتی ہیں, اسی کو تم وہی کہتے ہیں. ان کا بھائی اس کے علاوہ کوئی چیز تھوڑی ہے. یہاں پر آ گیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا, دور دراز کی تعویلات کرنے لگے اور پھر یہ شک پیدا کرتے. اس لیے دین میں جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے تو ایک صحیح چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس میں یہ شک ہے, یہ شبہ ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. بس وہ یہ آگ لگا دے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا. اب ساری زندگی کے لیے بنیاد پڑ جاتی ہے آدمی کی کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی, یہ بات عقل میں نہیں آتی. پھر جب احادیث کو پڑھتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے نکل جاتا ہے آہستہ آہستہ اس شک کی بنیاد سے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھو کیا ہوا کہ دوسرا جملہ ان کا فتنۃ شک کی, اور پھر ایسے بھی
جنہوں نے اس شک کے فتنے کو ہوا دی، فقالوا انہوں نے کہا لما کان صوم آخر یوم من رمضان واجبا، آخر یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے آخری دن کا روزہ تو تم واجب کہتے ہو، وصوم اول یوم من الشوال ممنوعا عنہ، اور شوال کی یکم کا روزہ تم ممنوع کرا دیتے ہو، ورنہ گزارش کرنے کا نام۔ پھر معتزلیوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، تمہارا عجیب حال ہے، زمانہ چل رہا ہے، 29 رمضان کا روزہ واجب، چاند نظر آ گیا اگلے دن کا روزہ حرام، کیوں؟ فرق کیا پڑا؟ دن وہی، رات وہی، موسم وہی، سب کچھ وہی، یہاں پہنچ کے رک جاتے اور اگلے دن کا روزہ سمجھنا حرام کرا دیتے ہو، یہ کیوں؟ یہ شک آ گیا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہاں پر پہنچ کے بات سامنے آتی ہے۔ بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے چل کے کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حکمت کیا ہے، کیوں کہ تم شوال کو روزہ نہیں رکھیں گے اور کیوں 29 کو رکھیں گے۔ اب یہ حکمت کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ عقل کے اس نیور میں پھنس جائے، اس بھنور میں پھنس جائے، تو یہاں پہنچ کے دین کا انکار کرنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا میری سمجھ میں تو آتا نہیں، کیا کر یہ کیوں اور ایسے کیوں اور ایسے۔ اس کی بدترین مثال اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں یہ حسن ابن ثبات، یہ حسن ابن ثبات کا جو فتنہ تھا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے جنہوں نے عالم اسلام میں اتنی بڑی بڑی جانوں کو لیا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیا اور مار دیا ہے کہ ان جیسے لوگ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ نظام الملک کو مار دیا، کتنے لوگ تھے جو ان کے حد سے جڑ گئے، کتنے ہی محدثین تھے۔ ان حسن بن ثبات کے جو فدائی تھے یہ فدائی حملے کیا کرتے تھے، اور فدائی حملے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو مارنا ہے یا خود مرنا۔ 2 مرتبہ یہ چیز ہوئی ہے، ایک مرتبہ اسپین میں اور ایک مرتبہ شام میں۔ اسپین کو اگر آپ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں پڑھیں نا تو وہاں آپ کو عجیب باتیں مل جائے گی۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کا ایک منصوبہ بننا چاہیے، اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو حساس مسئلہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے نہایت درجے کا کہتے ہیں ٹچی ہے، بالکل حساس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اس طرح کرو کہ کسی شوق میں چلا جائے ایک یہودی جو یہودیت کے لیے جان دینا چاہتا ہے، وہاں جا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو زیر بحث لائے کی شادیاں اس کیوں کرتی تھی، اس قسم کی چیزیں کرے تو مسلمان نہ معاہدہ اس کے خلاف لڑیں گے، اس کو مار دیں گے۔ جب ختم ہوگا تو انسانوں کی جہاں جہاں یہ خبر پہنچے گی، جتنے غیر مسلم ہیں ان کی ہمدردیاں تمہارے پاس ہو جائیں گی، اور جب وہ تمہارے پاس آ جائیں گے تو اتنی مرتبہ یہ قربانی دو، اتنی مرتبہ یہ فعل کرو کہ آخر مسلمانوں کا خون لوگوں کے لیے جائز ہو جائے اور ہم انہیں پکڑیں اور انہیں ماریں۔ یہ تھا اسلام، یہ انہوں نے کیا۔ یہودی کھڑا ہو جاتا تھا چوک میں، ایسا زمانہ تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ یہ سہولیات زندگی کی کہاں تھی۔ وہ یہودی کھڑا ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا کہنا شروع کرتا تھا، مسلمان مار دیتے تھے جذباتی طور پہ، بجائے اس کے کہ اس کو مقدمہ کرتے، عدالت میں لے جاتے، قاضی فیصلہ کرتا، مسلمان خود ہی اس کا فیصلہ کر دیتے تھے، اور اس سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اسپین سے ہاتھ ہو گئے۔ یہودیوں کو جو اس وقت بالکل مردہ تھے اس فتنے نے جگایا، ان میں قومی غیرت پیدا ہوئی نا۔ جو یہودی دبے ہوئے تھے اپنے مذہب دین سے دور، انہیں جا کر پھر یہودی ربائی جو تھے انہوں نے اور عیسائیوں نے جا کر کہا کہ تم گھروں میں سوئے پڑے ہو، دیکھو تمہارے آدمی کیسے مارے جا رہے ہیں، یہ کیسے مارے جا رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی قوم میں یہ شعور ڈیولپ کیا کہ تم مسلمانوں کو مارو۔ یہ بریٹانیکا میں آپ کبھی پڑھیں آپ کو یہ ساری چیز مل جائے گی، اور اسی سے ملتی جلتی ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، نہ صحیح کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، لیکن ہمیں کئی بار خیال آتا ہے کہ کبھی کارٹون بن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان اشتعال میں آ کے لاکھوں کروڑوں روپے کی اپنی جائیدادیں جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، 12 آدمی ایک میں شہید ہو گئے، 10 آدمی ادھر شہید ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ مسلمان معاشرے اس طرح اشتعال میں
اٹھیں تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو بھی کارروائی کریں ہمیں دنیا سند اور سرٹیفکیٹ عنایت کرے کہ ہاں جی واقعی آپ کے خلاف تو بہت برا ہوتا ہے، آپ کو تو لوگ بہت برا کہتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کا تباہ کیا ہے۔ ایک یہ فتنہ اٹھا تھا، اور ایک فتنہ یہ سبائیوں کا تھا۔ یہ حسن ابن سبار جو تھا بدترین آدمی ہے، جس نے عقل پر سارے دین کو پرکھا، اور اس نے پھر رسائل لکھے، اور ان رسالوں میں ان چیزوں میں پھر انہوں نے جنت بنائی، ایک مصنوعی جنت بنا دی، حوریں رکھنی، کیا کیا چیزیں۔ عام نوجوانوں کو یہ ہوا کر لیتے اور قلعہ کوٹ میں لے جاتے تھے، وہاں لے جا کر اسے حشیش پلاتے تھے بے تحاشا، اور کچھ دن کے بعد جب ہوش میں آتا تھا تو اسے کہتے تھے تم تو جنت میں آ گئے، یہ دیکھو کیا چیز ہے، یہ دیکھو کیا چیز ہے، اور ہر طرح کے تعریفات سے مبتلا کر کے پھر اسے بھیجتے تھے اور کہتے تھے فلاں کو مار آؤ، اور اگر تم مر گئے تو اس جنت میں آ جاؤ گے، اور اگر تم بچ گئے تو پھر بھی آ جاؤ گے، دونوں صورتوں میں جنت تمہاری ہے، بھیجتے تھے۔ اور بڑے بڑے محدثین اس کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ محدثین نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا دور آ گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد گھر واپس نہیں آتا تھا تو بغداد، قرب و جواب میں، خوارزم میں، سمرقند میں، بخارا میں، ہر جگہ لوگ مایوس ہو جاتے تھے کہ اسے کسی فدائی نے مار دیا، وہ اب نہیں آئے۔ ایک حسن بن سبا نے بنیادی طور سے نظریہ یہ دیا، اس نے کہا کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ منسوخ ہو گیا۔ یہی نظریہ دیا تھا اکبر بادشاہ کو ان ظالموں نے جو مولوی اس کے ساتھ سمٹ گئے تھے، انہوں نے کہا 1000 سال کے بعد تجدید ہونی ہے، ایک آدمی نے آنا ہے، اور 1000 سال اس دین کو پورے ہو گئے ہیں، اب 1000 سال کے بعد جس نے آنا ہے صلہ وہ آدمی ہوگا، حدیث میں یہ آیا ہے، اور وہ آپ ہیں، لہٰذا صلہ دین منسوخ ہو گیا اور آپ اس دین کو دوبارہ رائج کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند کیا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی صلہ ہوگا، یعنی جوڑنے والا ہوگا دین کو، پرانے اور جو نیا زمانہ آ جائے گا اس میں جوڑنے والا ہوگا، دین میں نئے سرے سے دین کو وہ زندہ کرے گا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ 1000 سال کے بعد آئے۔ یہ حدیث انہوں نے اکبر کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اسی لیے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے صلہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب صلہ کے حضرت نے اپنے متعلق لکھا ہے نا، اصل میں اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، اس زمانے کے جاہلوں نے وہ حدیث جو تھی اس کا انتباہ کیا اکبر سے، اور اکبر کو یہ پٹی پڑھا دی کہ دین منسوخ ہو گیا، جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پچھلا دین منسوخ اور اب نئے سرے سے ہم دین کی تعبیرات کریں گے۔ یہ دین کی تعبیرات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چند ایک چیزیں حرام رہ گئی انہیں حلال کر دو۔ حسن ابن سبا نے رسائل لکھے، اور انہوں نے فدائیوں کے رسائل سے اخوان الصفا کے نام، اب بھی پڑھ لیں، اب بھی سکتے ہیں، اور بہترین آدمی تھا جس نے سارے دین کو عقل کی بنیاد پر رکھنا چاہا، اور مسائل میں اس نے کہا دیکھو عجیب بات ہے، عقل میں بنا کہیں آتا ہے کہ تم پوری دنیا میں دیکھو سانپ اور بہو کا مسئلہ ہے، اس نے کہا ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے، ایک لڑکی کسی اور ماحول سے شادی کر کے تم اپنے گھر سے لے آتے ہو، ظاہر ہے کہ اس کا مزاج اور تمہاری والدہ کا مزاج مختلف ہے، تو اسی کا جب تک شادی نہیں ہوتی اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو تمہارے کام کون کرتا ہے؟ تمہارا کھانا پکانا ہے، تمہارے کپڑے دھونے ہیں، تمہارے احساس رکھنا ہے، سب چیزوں کا پہنے کرتی ہیں، تو اسی کا یہ دے کے ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ جنس کی، جب سارے کام پہنے کر دیتی ہیں تو یہ ضرورت بھی وہیں سے پوری کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ شریعت نے جو کہا ہے کہ فلاں فلاں رشتے حرام ہیں اور فلاں فلاں رشتے جائز ہیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، اس دین میں تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ بدترین آدمی اس اعتبار سے تھا کہ اس عقل کا استعمال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا معاذ اللہ کہ رشتوں کا تقدس اس نے ختم کر دیا، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اور سینکڑوں لوگ تھے جو ان چیزوں میں پڑ گئے، اور اتنی مؤثر چیزیں کی گئی، اتنی اپیل کرنے والی تھی کہ 90 سال کی چھوٹی سی مدت، یہ زمانہ تھوڑے ہی تھا،
کہ صبح کوئی بات امریکہ میں اور 2 منٹ کے اندر آپ کو خبر مل جائے. اس زمانے میں ٹریولنگ نہیں تھی، ایسی چیزیں نہیں پھیلا سکتی تھی. لوگ تو اپنے پہاڑوں کی وجہ سے اور دریاؤں اور سمندروں کی وجہ سے محدود تھے. جہاں پہاڑ آ گیا کون پہاڑ کو چڑھے اور پیچھے جائے بس وہ آبادی وہاں تک محدود ہوگی. اسی لیے زبانیں مختلف ہوتی رہی. پہاڑ کی اس طرف کوئی اور زبان، اس طرف کوئی اور زبان. سمندر محدود کر دیتے تھے، دریا محدود کر دیتے تھے اور لوگ اتنی جلدی وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. یہ موبلائزیشن نہیں تھی جو آج کے دور میں. لیکن 90 سال اتنے چھوٹے پیریڈ میں، اتنے عرصے میں بغداد مصر سے لے کے اسپین تک کوئی لڑکا لڑکی ایسا نہیں رہے تھے جس سے کوئی پوچھتا کہ صاحب آپ نے اخوان صفا پڑھا ہے اور صفا پڑھا ہے، تو وہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ نہ کر. اس کی ایک مثال دیں. آپ چلے جائیں کسی اسکول کالج میں تو کوئی بچہ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا تو باقی بچے ہنسیں گے نا کہ لو اسے ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا. اس لیے کہ اب ہمارے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے ایس ایم ایس کرتے ہیں، ان سب کو پتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی انکار کر نہیں سکتا تھا کہ ہم نے ان کو نہیں پڑھا تھا 5 صفحہ والوں کو. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں وہ فرقہ وجود میں آیا جس کو سلطان یمین الدولہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا. اور انہوں نے مصیبت مچا دی تھی، بغداد کی خلافت عاجز آ گئی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ ان کا قبضہ ہو گیا کرامتہ کا. اور کرامتیوں نے جب بیت اللہ پہ قبضہ کیا تو پھر وہ بیٹھ کے بیت اللہ کی دیواروں پہ حتیم پہ بیٹھ گئے اور جو حاجی جا رہا تھا وہ پکڑتے تھے. اس سے چھوٹا بچہ گھما کر بیت اللہ پہ دے مارتے تھے. جس آدمی کو چاہتے تھے پکڑ کی قدر کرتے تھے، جب کہتے تھے بلاؤ خدا کو بچائے تمہیں. اور حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے کرامتہ. اور مسلمانوں نے اس زمانے میں غالباً 14 یا 17 سال حج کیا ہے اور حجر اسود نہیں. انہوں نے اپنا بیت اللہ بنا دیا. یہ سب پاکستانیاں شروع کہاں سے ہوئی؟ اس بنیاد پہ کہ عقل کیا کہتی ہے، عقل کے مطابق تم نے شریعت پہ چلانا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا اگلا جملہ دیکھیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَحْزَأَتْ طَائِفَةٌ بِالتَّرْغِيبَاتِ وَالتَّرْهِيبَاتِ. اور پھر ایک جماعت ان ظالموں میں ایسی آئی ہے جو دین کو اپنی عقل کے مطابق کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے شریعت نے جتنے کاموں میں ترغیب اور ترغیب اختیار کی ہے انہوں نے اس کا انکار کیا. وَانِّنَ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ الْحَثِّ وَالتَّحْرِيضِ. اور انہوں نے کہا بس یہ اس لیے کہ شریعت نے بتایا کہ یہ چیزیں جوش دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، لا ترجع إلى أصل أصيل، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حتى قام أشقى القوم، یہاں تک کہ بد وقت آدمی اٹھا ان لوگوں میں سے بہت بڑا حدیث اور اس نے ایک حدیث جھوٹی بنا لی اور اس نے کہا بافنجان لما اکل لہو، جو آدمی بینگن کھائے گا جس نیت سے کھائے گا اس کی وہ نیت پوری ہو جائے گی. یعرض بأنها أفضل الأشياء لا يتميز عند المسلمين من النافع. اور یہ اصل میں اس نے مذاق اڑایا یہ حدیث بنا کر کہ مسلمان اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز ان میں فرق نہیں کر سکتے. یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی زبردست فکروں میں سے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، جب عقل کی بات آ گئی تو جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تمہیں اس سے سزا ملے گی جہنم کی، جتنی ترغیب کی تھی کہ تمہیں جنت ملے گی، وہاں پہ یہ تمہیں آرام اور آسائشیں ملیں گی، انہوں نے کہا کہ سب صرف مذہب نے کیا کیا، جوش دلانے کے لیے کیا. حقیقت میں نہ جہنم کا وجود ہے نہ جنت کا وجود ہے. یہ ترغیب ساری یہ کی ہے تاکہ انسان بن کر رہے اس دنیا میں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اصل نہیں. یہ اب بھی بہت سے لوگ ملیں گے. آپ ذرا اوپر کی سوسائٹی میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکات اصل میں شریعت نے اس لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ لوگ قانون سے پابند رہیں. باقی نماز اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ اگر رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج کر لیا آپ کی مرضی ہے، مہربانی ہے، نہ کریں آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ساری شریعت جو ہے یہ ابن رشد کو آپ پڑھیں فلسفے میں. ابن رشد نے کمال کا آدمی تھا، اس نے بھی ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو چیزیں لوگوں کو بتایا کرتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں نظم و ضبط قائم رکھا جائے. مطلب اس کا کوئی نہیں کرتا ہے کہ اصل میں کہ کیا کوئی معاذ اللہ شراب پیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا پانی پلایا جائے گا جس سے ڈرانے کے لیے.
باقی اصل کوئی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو بچوں کو جیسے ڈرایا کرتے ہیں کہ پھر سارے فلاسفہ اس بات پہ لگ گئے اور انہوں نے کہا اس طرح چیزیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان میں جو بدبخت آدمی تھا، یہ بدبخت آدمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن راوندی کو کہا. ابن راوندی معتزلی تھا اور وہ ہر چیز کو عقل پہ برتتا تھا اور کہتا تھا کہ عقل پہ لاؤ اس بات کو. اور عام سیدھے سادے جو بیچارے مسلمان ہوتے تھے جو قرآن و حدیث سے اعتبار کرتے تھے، یقین رکھتے تھے جنت اور جہنم کا، کہتا تھا یہ سب جنت کی برفی، یہ سب جنت کو پر کریں گے قیامت میں اللہ کے یہاں پہنچ کے، باقی میں عقل کوئی نہیں. یہ اب بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہی نہیں کیا پتا، صوفی صاحب ہی نہیں کیا پتا دنیا کی چیزوں کا. دنیا کسی اور چیز کا نام ہے. اگر دنیا نام ہے جھوٹ کا اور فریب کا اور اخلاقیات کے معیار سے گر جانے کا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور اگر دنیا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے اسے آخرت کے لیے کھیتی بنایا اور آخرت اس کے ذریعے حاصل کرنی ہے، تو پھر ان لوگوں سے زیادہ عقل مند بھی کوئی نہیں ہوتا جو دین پر عمل کرتے ہیں. باقی یہ بات ہو جاتی ہے جو اس نے کہا جو اشکل قوم ابن راوندی نے کہا کتنی چیزیں تم دیکھتے ہو بس ایسے. انہوں نے کہا ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ تم اگر ان کے سامنے جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرو تو سبحان اللہ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے، جھوٹی روایتیں سنیں گے اس کے پیچھے. اور اس نے حدیث کیا گھڑی، اس نے کہا بات جان یہ جو بینگن ہے جس نیت سے کھاؤ وہ پوری ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بینگن جس نیت سے کھایا جائے پورا ہو جاتا ہے. اب بینگن کی جو سبزی ہے اس کو حکیم لوگ کہتے تھے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس نے کہا اتنی نقصان دہ چیز، یہ اتنے سادے ہیں مسلمان نماز روزے میں غرق ہوئے ہوئے، اتنے صوفی ہیں کہ یہ فرق ہی نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز دوا دیتی ہے کون سی چیز نقصان دیتی ہے. یہ بھی کہنا بینگن کھانے کو بینگن بھی کھانے لگ جائیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے کہ لا یتمیز، یہ فرق نہیں کر سکتے ان المسلمین من النافع، مسلمان جو ہے نفع دینے والی چیزوں میں نقصان دینے والی چیزوں میں، ولا سبیل الی دفع هذه المفسدہ. اور دیکھو اس قسم کے یہ جو عقلی لوگ آ گئے اور انہوں نے دین کا مذاق اڑایا تو ان کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے الا ان تبین المصالح، سوائے اس کے کہ مصلحت ہیں ان کو واضح کیا جائے. یہ کہتے ہیں نماز روزہ ایسے ہی خدا نے کر دیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ نماز کیوں پڑھی جائے، حل یہ ہے کہ آپ بتائیں روزہ کیوں رکھا جائے، حل یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بینگن کھانے والی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی گئی کہ سب جھوٹ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دین کے کاموں میں مصلحت کیا ہے. وہ جو اکثر اور اس کے ساتھ اچھا فرماتے ہیں وہ تو اکثر تھا لال قواعد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قواعد لکھے جائیں کما کوئلہ نہ انزال کبھی محاکمات یہود والنصارى والصحابیت والمسالین. اور اسی لیے جیسے کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، دہریوں سے اور اس قسم کے جتنے فرقے بھی ہیں، جیسے ہم ان فرقوں کو جواب دینے کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی جواب دینے کے لیے کام کرنا چاہیے. خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کے دو طبقے بنا دیے. ایک طبقہ وہ ہے جو سیدھا سادہ دین پہ عمل کرتا ہے، ایک وہ ہے جو ہر بات کو عقل پہ برتتا ہے اور دین کے بہت سے حصوں کا انکار کرتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں اس انکار کرنے والے طبقے کو کیسے سمجھانا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تم جس شریعت پہ عمل کرتے ہو اس شریعت کی مصلحتیں انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہم جو جہنم سے ڈرتے ہیں جنت کی طلب رکھتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے، ان کی اصل حقیقت ہے جنت کا یہ فائدہ ہے، جہنم کا یہ نقصان ہے، یہ چیزیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان کے بعد ان کے متعلق ایسے ہی فائدے اور رابطے سے بات کرنی چاہیے جس طرح فائدے اور رابطے سے تم بات کرتے ہو. مثلاً یہودی اعتراض کرتے ہیں، عیسائی اعتراض کرتے ہیں، دہلی اعتراض کرتے ہیں، یہودی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نماز جو تم پڑھتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں نا جو جواب تم یہودیوں، عیسائیوں اور دہلیوں کو دیتے ہو اسی طرح مصلحت اور فائدے کے جوابات ان لوگوں کو بھی دو تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کو کہ دین میں اصل کیا ہے اور دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مصلحتیں رکھی ہیں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرمایا یہ حضرت کی عبارت ہے. اس لیے اب دیکھو جو معتزلی ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں ان میں شروع کہاں سے ہوئی؟ ہمارے اس دور میں بھی معتزلہ ہے.
اس امت میں غالباً کوئی گمراہی اب تک ایسی نہیں آئی کہ اس دنیا میں پہلے نہ گزر چکی. پہلے بھی گمراہ کر کے ہوتے تھے, وہ گمراہیاں کتابوں میں رہ گئیں, پھر کچھ صدیوں کے بعد وہ گمراہ پھر کے آ گئے, پھر گمراہ آ گئے, پھر گمراہ آ گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حنفیت پر اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کا سارا مواد کہاں سے اٹھاتے ہیں, وہ دلائل جو حنفی فقہا کے برعکس امام شافعی, مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہا نے لکھے ہیں, وہ دلائل لے آتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ دلائل وہاں سے لے کے آئے ہیں, کہتے ہیں یہ میری تحقیق ہے. حالانکہ عقل مند آدمی بڑا لکھا وہ جانتا ہے کہ تمہاری تحقیق نہیں ہے, یہ تحقیق ساری کی ساری تم فلاں جگہ سے اٹھا کر لائے. ایک مثال اس کی وضاحت کے لیے حضرت شاہ صادق صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑا احترام ہوتا تھا اہل علم کا, اور بیٹھتے تھے جب چارپائی پہ تو ایک چارپائی بچھائی جاتی تھی, اور شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شاید مدارس علوم میں پڑھاتے تھے, تشریف آوری ہوتی تھی. تو ایک آدمی نے رکا دیا اور اس نے کہا حضرت یہ مجرد اس میں ذات اللہ اللہ اللہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ لفظ اللہ کو کیا فائدہ ہے, کوئی خبر ہو رہی ہے, یا تو کوئی خبر ہو نا کہ اللہ ایک ہے تو کچھ فائدہ نظر آتا. ایک نام دیے جانا اللہ 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 اللہ, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اس سے سارے اعتراضات اس کی حضرت کی خدمت میں پیش کرتی ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بچے کو رکھ لو, کسی سے کہا آپ نے معلوم کرنا, شیخ جب آئیں گے تو ان کے سامنے پیش کرنا. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تشریف لے آئے تو حضرت نے بچہ اپنی جیب سے نکال کے دیا. حضرت یہ ہیں اشکالات کسی آدمی کو پیش آئے ہیں, وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف اللہ کا کرنے کا کیا فائدہ ہے, پھر خبر نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے اس کا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اعتراضات دیکھے سستی کی نظر سے, اور فرمایا اس کے اشکالات کیا ہیں, کہاں سے ہیں, یہ تو ابن قیم نے فلاں جگہ لکھا ہے. بس غبارے سے ہوا نکل گئی اور اس آدمی کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی, اتنا شرمندہ. بس حضرت شیخ نے اتنا کہہ کے چپ کر دیا, اس کے کہاں سے اعتراضات ہے, یہ تو ابن قیم نے فلاں جگہ لکھا. یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسروں کی تحقیقات کو اپنے نام سے پیش کرنے کے نتیجے جلد جب ادیز یہ چیزیں کھل کے ہی رہتی ہیں, کبھی نہ کبھی یہ سامنے آ ہی جاتی ہیں. اس لیے بہت سے ایسے ملیں گے جو حنفی فقہا کے خلاف جب ان کے دلائل دیکھو تو وہ سارے وہی ہیں جو شافعیوں نے لکھے ہیں, اور کہیں امام مالک رحمۃ اللہ اس کے خلاف بھی بولتے ہیں کہ جی امام مالک رحمۃ اللہ اس ظلم زیادتی کر دی معاذ اللہ, اور ان کے یہاں دیکھو تو وہی دلائل ہیں جو حنفیوں نے کہیں دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی گمراہیاں پھیلتی ہیں. اسی طرح اہل تشریع جو عقائد لائے ہیں ان میں سے بہت سے عقائد ایسی ہیں, بہت سی چیزیں کہ اگر آپ متقدمین میں چلے جائیں, یہ نہیں ہے کہ ہم خام خاشیہ پہ کوئی رد اور ایسی چیز کر رہے ہیں, ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً یہودیوں سے لی گئی. 12 چیزیں کا خان نے لکھی اور اس نے کہا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہودیوں میں تھیں, اور اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیوں نے اسلام میں سے داخل کیا ہے, مسلمانوں کے نام سے داخل کیا. یہ سارے کا سارا تانا بانا یہودیت ہے, وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس بات کو سمجھ گئے تھے نا, انہوں نے ایک جگہ لفظ 4-5 ہی لکھے ہیں, لیکن کمال کی بات کیا ہے, انہوں نے کہا شریعت کیا ہے, ہر قسم یہودیت ضد الاسلام, یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف. وہاں یہ تھا کہ ایک مثال دے دیتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چچا بھائی حضرت ہارون تھے, اور حضرت ہارون کو خلافت ملنی تھی یا وہ ہونا تھا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت علی تھے, علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی. چچا بھائی کو خلافت کیوں نہیں ملی, اب وہ کہہ رہے اسلام کو کیوں ملی, یہ ایک مثال ہے ایسی. اچھا تابوت سکینہ نکلتا ہے, اشتہارات دیکھتے رہتے ہیں نا گلیوں میں محلوں میں, تابوت سکینہ برآمد ہوگا, تابوت سکینہ. یہ تابوت سکینہ کبھی کسی سے پوچھیے چیز کیا ہے, ٹھیک یہ چیز یہودیوں کے ہاتھ تھی, اور ان کا ایمان اور عقیدہ اب بھی ہے یہودیوں کا. یہودیوں کی جتنی خانقاہیں ہیں اسرائیل میں, ان کے بڑے بڑے مشائخ وہ اپنے طریقے کے مطابق فائدوں نے یہودیوں میں
جو پیغمبروں کے درجے کا جن کا آدمی تھا معاذ اللہ، جس کو یہ مانتے تھے، فائدہ 2000 سال پہلے تھا، جن لوگوں نے فائدوں کا فلسفہ اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، اس فلسفے کو اس نے ترتیب اس طرح کیا تھا کہ اب تک یہودیوں کی خاندانوں میں جو درویش اور ان کے راہب رہتے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں، اور فائدوں نے جتنی چیزیں لکھی ہیں اسی کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نروان نجات حاصل ہو گئی، اللہ کی ذات تک پہنچ گئے۔ اس لیے ان میں یہ جو تھا نا ستنوزا، اللہ اقبال نے اس سے لکھا ہے، اقبال کو اگر آپ پڑھیں تو اس ستنوزا کو کچھ حقیقت کا ادراک ہوا تھا، اللہ ہی جانے اسے کیسے ہوا تھا، یہ تحقیق ہے کوئی مسلمان شاید کبھی کرے، مگر اسے کچھ خبر مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق، اس چیز سے اپنے فلسفے میں یہی چیزیں کی ہیں۔ یہودیوں کا اب بھی جتنی خانقاہیں ہیں ان سب میں یہی باتیں چلتی ہیں، فائدوں کی دی ہوئی چیزیں وہ چیزیں لائے، ان کے ہاں یہ مستقل ایک عقیدہ ہے، اسی تابوت سکینہ کا رشی آزاد سمجھاتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تابوت کے مسئلے میں حضرت داؤد علیہ السلام جب بچے تھے، وہ پہلا شخص ہے داؤد علیہ السلام جہاں اللہ نے نبوت اور یہودیوں کی حکومت کو جمع کر دیا، اس سے پہلے یہودیوں کے پاس حکومت نہیں تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس جب تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہے، خدا کی طرف سے سکون کی چیزیں ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ تابوت سکینہ گیا کہاں؟ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے طرح السلام آئیں گے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن ہمیں تابوت سکینہ مل گیا نا اس دن ہم تمام دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ جو مسجد اقصی کی خدائیاں ہوتی رہتی ہیں نا، ان کے ذریعہ تاریخ نے بتایا کہ اس کی بنیاد بھی کہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام تابوت سکینہ رکھ گئے تھے۔ یہ اسے تلاش کر رہے ہیں کہ یہیں سے تابوت سکینہ ملے، اور جس دن یہودیوں کو تابوت سکینہ ملا یہ پوری دنیا پہ اس دن چھا جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جو یہاں اور وہاں کا دل مشترک ہیں، اور یہ دلیل ہے اس کی جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فتنے اسی طرح ابھرتے ہیں۔ اب آخری چیز دے لو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ معتزلہ کا تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو کیا پتا تھا کہ ان کی وفات پر بھی 50-60 برس ہی گزریں گے تو ایک نیا معتزلی پیدا ہو جائے گا۔ وہ معتزلی جو اب پیدا ہوئے اور بچے صغیر میں اعتزال کو دوبارہ زندہ کرنے والے اور ہر بات کو عقل کی کثرت پر پرکھنے والے اور ہر بات کو عقل 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 اور اس بنیاد پر انکار کرنے والے، وہ خیر سے سب سے پہلے آدمی سید احمد خان صاحب نے اس فتنے کو زندہ کیا، اور اس فتنے کو انہوں نے وہ ہوا دی، وہ علویات کی کمان پر پہنچا دیا۔ انہوں نے ہر وہ چیز لکھی جو ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ آپ لوگ سر سید کو پڑھیں، افسوس اس بات کا ہے کہ سر سید کو لوگ پڑھتے ہیں نہیں، اور خام مولویوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مولوی سر سید کے پیچھے پڑ گئے، مولوی ارے نہیں ہم کب پڑ گئے، ہم نے کیا گناہ کر لیا۔ اس زمانے میں آج سے 125 سال پہلے 150 سال پہلے مسلمان ہم سے اچھے تھے۔ سر سید کی چیزیں جب لوگوں میں آتی تھی لوگ کام اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چیز اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے 17 جلدوں میں سر سید کے وہ چھپے ہیں مقالات سر سید، وہ 17 جلدیں پڑھتے ہیں نہیں۔ اصل فرق یہ ہے نہ مولوی پڑھتے ہیں نہ یہ مسٹر پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ اتنی تکلیف دہ خبر ہے، اس لیے آدمی جائے کہاں؟ اس سید کی 17 جلدوں کو پڑھو تو پڑھ کے دل پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ جس شخص کے عقائد تھے اور یہ قوم کے مجدد تھے اور یہ قوم کی رہنمائی کرتے رہے، ایسے ہی اچانک آج خیال آیا کہ آپ کو 2-3 ہی باتیں سنا دیں سر سید کی۔ 17 جلدوں میں وہ چھپی ہیں، وہ آپ پڑھیں، اور 2 جلدوں میں آ کر کے ان کے مکتوبات چھپے ہیں، 19 جلدیں، اور ان 19 جلدوں کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ آپ سے عرض کریں، صرف اس لیے کہ ہم ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں کوئی رشتے داری نہیں ہے میاں۔ علمی تنقید، علم کی بات سے بھی کسی کے متعلق ایسا الزام لگانا جس نے نہ کیا ہو، اللہ کے یہاں بندہ پکڑا جائے گا۔ آدمی اپنی گفتار پہ بھی اور آدمی اپنی تحریر پہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہ سر سید لکھتے ہیں، اس لیے جو 3 چیزیں ہم آپ کو ان کی سنا دیتے ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سر سید کو اس کا انکار کرنا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی۔
اب وہ کس کس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اسلام میں؟ انہوں نے کہا اسلام کے چہرے پہ بہت بڑا داغ ہے کہ عقل میں آتا نہیں کہ کوئی باپ کے بغیر پیدا ہو۔ انکار کیسے کیا؟ یہ دیکھیں، وہ خود لکھتے ہیں جو کچھ ہو سن، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آتی۔ ہم کئی مرتبہ امریکہ میں اگر کرسمس آیا یہ چیزیں تو بات بڑے سنجیدہ لوگ، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ زمانے میں موسم کتنے عرصے کے بعد بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی تحقیق تو ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا مثلاً افریقہ میں گرمی پڑتی ہے، آسٹریلیا کا جس زمانے میں دنیا میں شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے وہاں گرمی پڑتی ہے، اور جون جولائی میں جب دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہوگی۔ یہ موسم کتنے عرصے کے بعد؟ انہوں نے کہا ہزاروں سال سے موسم ایسے ہی ہے۔ ہم نے کہا اگر ہزاروں سال سے ایسے ہی ہیں اور آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں تو کبھی آپ یہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ شام کا موسم کتنے عرصے میں تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمبے سوال جواب کے موضوع تنگ آ گئے۔ ان کا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، شام میں پیدا ہوئے، یہ آپ بھی مانتے ہیں۔ تو اس وقت شام میں یہ ہر جگہ آیا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا کہ آپ پکی ہوئی کھجوریں کھائیں، اور کھجور ہمیشہ گرمی میں پکتی ہے، شام میں دسمبر میں کھجور پکی اور مریم نے کھائی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ 25 دسمبر کو مناتے ہیں نا، تو 25 دسمبر آج سے 2000 سال پہلے شام میں شدید گرمی پڑتی تھی اور کھجوریں پک جاتی تھی، اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کا جواب بنا نہیں، سوچتے رہے۔ ہم نے کہا تم بھی عقل سے کام لو کہ کبھی دنیا میں ایسے بھی ہوا ہے کہ دسمبر کی شدید سردی جو شام میں پڑتی ہے اس میں کھجوریں پکنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوا کریں۔ ایک نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ او مین، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا یہ سب ٹرکس ہیں چرچ کی، اور یہ ساری ہماری دین کی ایسی فضول باتیں ہیں، ہم ان پہ بلیو نہیں کرتے، یہ تو ہمارا نیشنل ایونٹ ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، 200 مرتبہ مناؤ، ہم بھی تو کہتے ہیں اصل سے کام لو۔ سر سید کو مصیبت یہ پڑ گئی، اب کہتے ہیں سر سید کے خلاف، ہم کہتے ہیں تم پڑھو سر سید کو، کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے گھر سے کام کر کے آؤ، گھر کا کام کرتے نہیں اور دوسروں پہ چڑھائی۔ سر سید کے زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے، مولوی احمد بابا مخدومی، اور یہ تھے کشمیری شیخ تھے، بہت سے مرید تھے ان کے، اور ان کے زمانے میں ایک اور گجرات کے مولانا امام الدین تھے۔ یہ مولانا امام الدین جو تھے نا، امام الدین گجراتی، بڑے قابل آدمی تھے، ان کو بھی یہ شوق کہیں ہو گیا تھے، وہ بہرحال لکھتے پڑے، ان کو بھی شوق ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تحقیق کریں کہ وہ بغیر باپ کے کیسے ہو سکتے تھے، ان کا بھی کوئی باپ تھا۔ تو سر سید نے کہا تم اپنا مواد میرے پاس بھیج دو، میں اسے ثابت کر دوں گا۔ بس پھر اس کے بعد وہ بہاری لال نے سر سید کا فراڈ کر دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سلسلے میں یہ دیکھو پیراگراف کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جناب مخدومی، یہ مکتوبات سر سید کی پہلی جلد ہے، ڈاکٹر سر سید احمد خان لکھا ہوا ہے، اس کے صفحہ 30 پہ عبارت دیکھو۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں میں ابن مریم کر کے مشہور تھے، اس زمانے میں مشہور یہی تھا ابن مریم۔ اس شہرت کے اعتبار سے قرآن مجید میں بھی ان کے ابن مریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اسی طرح اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ بس قرآن مجید میں جس طرح ابن مریم کہا گیا ہے، برم والدتی بھی کہا ہے۔ برم والدتی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی۔ یہ آیت خود بتاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ برم والدتی ماں باپ دونوں کا، یہ کہا برم والدتی میں اپنی ماں کا خدمت کرنے والا بچہ ہوں، بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ سر سید کہتے ہیں اسی طرح جیسے وہ مشہور تھا اس طرح یہ بات بھی ہو گئی۔ اس لفظ سے یہ سمجھنا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ کیا سادات کو جو بنی فاطمہ کر کے مشہور ہیں آپ ان باپ کا پیدا ہوا خیال کرتے؟ دینا ہے دلی کہ سارے سادات کو جو بنی فاطمہ کہتے ہو تو ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ان کا کوئی باپ تھا، یہ انہیں کی تحریر۔ ایک اور جگہ دیکھو، کمال کیا کیا کہنے،
یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید بے لفظ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے یا وحی کیا گیا ہے. یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے یا وحی آ گیا. ٹھیک ہے جی. خود یہ تسلیم کیا جائے کہ جبریل امین فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا ہے. اسلام کے عام علماء جو ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم اس کا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین لے کے آئیں. فرماتے ہیں کہ ملکہ نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا ہے، جیسا کہ میرا خاص مذہب ہے. یعنی میرا خاص مذہب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ذہانت تھی، جو ملکہ تھا ایک نبوت کا، جو نیچرلی اللہ نے ان میں چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ اتنی بڑی کہ انہوں نے اندر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کا الہام شروع کر دیا، اور وہ جو چیز تھی جو الہام کر رہی تھی اس کو روح الامین کہتے تھے. خارج میں جبریل امین وغیرہ کچھ نہیں تھے. پورا قرآن اکھڑ گیا یا نہ اکھڑا؟ سوچو تو یہ پڑھاتے تھے پھر سید مرحوم، اور یہ تھا علی کا ظلم نہیں. یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یا وہی کیا گیا، اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جبریل فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا ہے. اچھا صاحب، یہ تو عام علماء اسلام ہوئے، خاص علماء کا کیا مذہب ہے؟ ملکہ نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا، یعنی ملکہ نبوت جس کا نام روح الامین ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا ہے. اندر ہی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ایک جذبہ پیدا ہوا، جوش، ملکہ پیدا ہوا، اور اس ملکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کو نازل کر دیا، القاء کر دیا. یہ ہے قرآن. یہی چیز ہے کہ نے رشتے لکھی ہے ایسے، اور اسی کے قریب کی چیزیں مختلف فلاسفہ نے لکھی ہیں. سر سید اپنے پاس سے نہیں گیا، یہ قرآن فلسفی یہ کہتے تھے قرآن کی اتھینٹسٹی کیا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن جبریل امین نے نازل کیا؟ اب اس کو پڑھ کے اگر علی گڑھ والے یہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، تو ٹھیک کہتے تھے. جو کچھ انہیں تعلیم دی گئی تھی وہ یہی دی گئی تھی. دو جگہ یہ بیسیوں ہیں، سینکڑوں جگہیں ایسی ہیں. میں تو ایسی ہی دو چار جگہیں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے وہابیوں کی 3 قسمیں قرار دی ہیں. ایک صرف وہابی، نمبر 2 دوسرے وہابی اور کریلا، نمبر 3 تیسرا وہابی کریلا اور نیم چڑھا. کریلا نیم چڑھا تو مشہور ہی ہے. میں اپنے سے ہی تیسری قسم میں قرار دیتا ہوں، یعنی میں ایسا وہابی ہوں جو کریلا نیم چڑھا. اچھا صاحب، اور بجوز حق 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 جو میرے نزدیک ہو اس کے بیان کرنے میں ذرہ برابر پرہیز نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اول سی اسلام بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ ہو سمجھتے تھے نا حق اسے ہی لکھا ہے، بالکل ٹھیک فرمایا. اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس قسم کے خیالات ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کی زبان سے انی وجہ تو وجہ دل مطلب سماوات والارض نکلتا. اور ہمارے دادا حضور اکرم سے ہمارے حاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خیالات ہوتے کہ امکان نہ تھا کہ ہزاروں دشمنوں کے رہتے. اچھا، یہ تو ساری انہوں نے بیٹھ ایک اور مسئلے دی کیا. کہتے ہیں غرض عرض یہ کیا ہے کہ کسی خیال سے حق بات کو ظاہر نہ کرنا، گو وہ کیفیت نہ ہو ٹھیک نہیں. یعنی جسے آپ حق سمجھتے ہیں اسے ضرور آپ لکھیں. یہ دلیل ہے اس کی کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ ہوش و حواس لکھا ہے، وہ کوئی کھو نہیں گئے تھے. جناب مولوی نذیر سید نذیر حسین صاحب دیکھی کو میں نے ہی نیم چڑھا وہابی بنایا. اور نذیر حسین صاحب جو ہیں یہ اہل حدیث حضرات کے جد امجد ہیں، بشرطے کہ انہیں مانی. اور اہل حدیث حضرات کی ابتدا وہاں سے تھی. سر سید کہتے ہیں کہ میں نے ہی انہیں وہابی نیم چڑھا بنایا ہے. وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، مگر جس کو سنت خدا جانتے تھے. میں نے عرض کیا
کہ مولانا نہایت افسوس ہے کہ جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں کے خیال سے اس کو نہیں کرتے. جناب ممدوح میرے پاس تشریف لائے تھے, جب یہ گفتگو ہوئی تو میں نے سنا میرے پاس سے اٹھ کر وہ جامع مسجد دلی میں جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گئے اور اس وقت سے رفع یدین کرنے لگے. وہ ان پر لوگوں نے بہت حملے کیے مگر کلمۃ الحق ہمیشہ ہی کلمۃ الحق ہے. السلام علیکم. کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہی نیم چڑھایا ہے مولانا نذیر کا. ایک اور مسئلہ بھی دیکھیے, چڑ کس چیز سے تھی, نفرت کس چیز سے تھی؟ اس سے کہ علماء مخالفت کرتے تھے. کیا جو باتیں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جنت اور جہنم کا انکار ہوتا ہے, فرشتوں کا انکار ہوتا ہے, قرآن کا انکار ہوتا ہے, پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آگے دیکھو پھر اس کے جواب کے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں زندہ مولوی ہوں اور پھر تخصیص واعظوں کا تو جانی دشمن, اور گزشتہ مولویوں سے سوائے چند کے رنجیدہ ہوں. یہ مولویوں کے جانی دشمن کیا بٹوارا کرنا تھا جائیداد کو؟ علی گڑھ میں کیا چیز تھی؟ اسی لیے دشمنی تھی کہ وہ ان کے ان گمراہ کن عقائد, ان گمراہ کن چیزوں پر تنقید کرتے تھے, کہتے تھے یہ نہ کریں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی تزکیۃ العقائد پڑھیں, اور سر سید کی جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ سے کتابت ہوئی ہے بنیاد بھی بنتی ہے. تو کہتے ہیں میں تو مولویوں کا جانی دشمن ہوں. اسی وجہ سے علی گڑھ میں یہ رہا کہ کتے کے گلے میں رسی ڈال کے لڑکے سیکھتے تھے اور چھٹے مارتے سے پیچھے سے, اور کتا جب سیکھتا تھا تو کہتے ارے مولوی چپ کر. بانی رکھنے والا بنیاد جب اس کا ہو, جو بنیاد رکھنے والا ہے, جب وہ ان خیالات کو لکھے اپنی کتابوں میں, اور اس وقت مسلمان جو بھی تھے علی گڑھ والے پڑھتے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں. علی گڑھ میں اکثر لوگ پڑھتے تھے, چاٹتے تھے کتابوں کو. سر سید نے اس طبقے کو چنا ہوا تھا جو طبقہ بڑا تھا, نوابوں کی اولادیں تھیں, بڑے بڑے سرکاری لوگ تھے اور پڑھتے لکھتے واقعی تھے. تو سر سید نے ان کو جو یہ تعلیم دی تھی نا, سر سید کہتے ہیں کہ میں مولویوں کا جانی دشمن اور گزشتہ مولویوں سے سوائے چند کے کسی کو سوائے چند کے لکھنے اور کتاب تصدیق کرنے اور کسی بات کی تحقیق کرنے کا مطلق طریقہ نہ تھا. اچھا تھا. صرف جنگل میں سے پھلی اور بری سوکھی اور گیلی لکڑیاں چننے والے تھے, خدا ان پر رحم کرے, اور ان کی تکلیف کرنے والے اندھوں کو خدا ہدایت کرے. مولوی ایسے تھے اور جو ان کے پیچھے چلتے رہے وہ اندھے تھے, اور اتنی چیز کسی نے نہیں پہچانی. سچ اچھا, مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جس قدر نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا ہے اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا. یہ ہے وہ آزادی اور بیدار روی جس کا سید درس دیتے رہے, بتاتے رہے. کہتے ہیں کہ جتنا نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا. ہم کہتے ہیں صاحب تقلید کو چھوڑ دو, بالکل تقلید کو چھوڑو اور کتاب و سنت اٹھاؤ اور نئے نئے مسائل لکھنا شروع کرو. 12-15 سال کا بچہ جب جوان ہو جائے تو سب سے پہلے تو تحقیق کرے گا کہ غسل کیسے کرنا ہے. جب اس کی سمجھ میں آ جائے تو نہ لو, پھر ایک ایک چیز سے تحقیق شروع کرو. اسی کی تکلیف تو کرنی نہیں, تکلیف والے تو اندھے ہوتے ہیں. بلا شبہ ہم نے علماء کو اس سے یہود و نصارہ کے ارباب من دون اللہ سمجھ لیا ہے. خدا اس گناہ سے سب مسلمانوں کو بچاوے, آمین. اور میرے دوستوں کو, مولوی مہدی علی میرے پیارے دوست کو سب سے پہلے آمین ثم آمین ثم آمین. یہ خود ہی تحریر فرما رہے ہیں پھر سید. کوئی ایک بات ہو تو بندہ کہے, ہم ایسے ہی نہیں ان کو برا کہتے, ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ معتزلہ کو جنم دینے والی یہ شخصیت تھی. 17 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں 10 صفحے بھی اگر تم دیکھنا شروع کرنا 10 ایسی چیزیں بھی تمہیں بے شمار چیزیں مل جائیں. مکتوبات بھی لکھتے ہیں جلد میں. جب اگر اللہ نے زندگی دی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات, انجیل اور قرآن ایک ہی چیز ہے. تو اللہ کی حکمت تھی کہ جلدی چل بسے. انہوں نے کہا میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ قرآن, انجیل اور یہ ایک ہی چیز. سید پہلا آدمی ہے جس نے حدیث پر بات کی, اور اس نے کہا کہ جتنی روایاتیں ایسی ہیں ویسی ہیں, یہ ہے وہ. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو رجم جو ہے شادی شدہ مرد و عورت اگر کسی غلطی کے مرتکب ہوں بدکاری کے تو انہیں رجم کیا جائے. اس نے کہا قرآن سے ثابت نہیں ہے, بس یہ شوشہ چھوڑ دیا. علماء نے سے کہا کہ حدیث سے ثابت ہے. کہا یہ میں بھی مانتا ہوں کہ حدیث سے ثابت ہے, پر جب یہ تم کہو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. جب قرآن پر بات چلی گئی ہے تو واقعی قرآن سے ثابت نہیں ہے, اور حدیث ہے تو حدیث کو انکار پہلے ہی کر چکے.
اس کا اثر کیا پڑا بڑے صغیر پہ؟ بڑے صغیر پہ اس کا اثر یہ پڑا کہ سر سید کے پاس جو لوگ گئے ہیں ان میں شبلی نعمانی تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پڑھا ہے۔ یہ معتزلی تھے نا بنیادی طور پر، سر سید تو جو چیز عقل میں نہیں آئی اسے ختم کر دو۔ حاجی نے جن کی سوانح لکھی ہے اسے آپ پڑھیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اسے پڑھیں۔ یہ پوری ایک صدی یعنی 1870-80 سے لے کر 1960 تک 1970 تک سر سید کے علی گڑھ کے لوگوں کا اثر ہمارے ملک میں رہا ہے۔ ایوب خان، ان کے بڑے، ان کے ہم منصب، پاکستان کے کتنے فیکٹری یہ سب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیوں نہ اسلام پر تنقید کرتے؟ انہیں اسلام وہ چاہیے تھا جو ان کی عقل کے مطابق ہوتا، اسلام وہ نہیں چاہیے تھا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتا۔ اسی لیے تو مشرف نے کہا میرے والد سر سید کے شاگرد تھے، وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ کے شاگرد تھے، اور کاش زندہ ہوتے اور صدر مملکت رو پڑے کہ کاش ان کے بیٹے کے یزیدیت دیکھتے کہ یہ یزید کیسا پیدا کیا ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ شبلی نعمانی پہ اس کا اثر پڑا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علامہ شبلی نعمانی نے تحقیق کی رو میں کیسے اپنے آپ کو بہا کے کئی چیزوں کا انکار کر دیا جو سب لوگ لکھتے چلے آئے۔ ایک بات آپ کو اس کی سناتے ہیں، یا دیکھ رہے تھے ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، یہاں ملتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں نکلے؟ جتنے پرانے علماء سب لکھتے چلے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قافلہ تھا، جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر یہ قافلہ چلا گیا تو معاشی طور پر قریش اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اٹھ کے مسلمانوں پر حملے کریں گے، پیسہ ملے گا، اسلحہ بنائیں گے۔ جب حدیبیہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا ان قریش کو کیا ہو گیا ہے، جنگوں نے انہیں کنگلا کر دیا ہے، کنگال ہو گئے ہیں، فاقے تک پہنچ گئے ہیں، اور پھر بھی ان کو لڑائی کا شوق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معیشت، اکانومی کسی بھی قوم کو لڑانے کے لیے، اپنے کو تیار کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے کو ختم کرنا ہے، اس کو لوٹنا ہے، تاکہ قریش کے پاس پیسہ نہ پہنچے تو کرنا جو اختیار تیار کر کے ہمارے آئیں گے۔ شبلی نے ساری تاریخ اور سیرت کو رد کر کے یہ لکھا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب ان کی بات پڑھی، سنیے۔ میں اس بات سے خوب واقف ہوں کہ تاریخ اور محکمہ عدالت میں فرق ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیان مقدمہ دیوانی یا فوجداری کے فیصلے لکھنے سے مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے، فیصلہ نہیں۔ اس بات کا مجھ کو مطلق خوف نہیں کہ اس فیصلے میں عام مورخین اور رباب سیر میرے حریف مقابل ہیں۔ یہ ہے فطرت۔ کہتے ہیں مجھے بالکل ڈر نہیں ہے کہ میں جو اب لکھنے لگا ہوں عام مورخین اور ارباب سیرت لکھنے والے سارے لوگ میرے مخالف ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ کیوں خوف نہیں؟ اس لیے کہ سر سید نے یہ راہ دکھائی ہوئی، ساری سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس طرح ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی بنیاد رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلے ہیں لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے۔ اب جو آئی ہے علی گڑھ سے کتاب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے ایک مصنف ہیں اور سنا جوان ہیں، انہوں نے سر سید پر اس پہ شبلی کا جب بحث کیا ہے تو 25-27 غلطیاں ایسی بڑی بڑی انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا شبلی یہاں پر ٹھوکر کھا گیا، ان میں سے ایک ہی چیز بھی لکھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب انہوں نے بنیاد رکھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے نکلے تھے، ٹھیک یہی چیز مودودی صاحب نے اپنی تصدیق میں دیکھی، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو امین احسن اسلائی صاحب نے ایک کڑیاں کیوں ملتی ہیں آپس میں۔ سر سید نے علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی کہ حدیث کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دو۔ بلی فاطمہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ہونا نہ ہونا یہ ساری بات اور حدیث کا انکار، اس حدیث کے انکار کا اثر یہ پڑا
کہ علی گڑھ کے جتنے پڑھے لکھے لکھے ہیں وہ سب حدیث کا انکار کرتے تھے. ایوب خان خود علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. جنرل ایوب خان کے جتنے فیکٹری دوسرے یہ سب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان کے آئینی قوانین بنائے. مفتی اللہ بنوری, مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر پیٹ کے رہ گئے کہ ظالموں یہ قوانین اسلام کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, وراثت کا جو تم قانون دے رہے ہو یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کتاب و سنت ایک طرف جو ہماری عقل میں آتا ہے وہ, اور سر سید کے وہ ایوب خان نے آئینی قوانین مرتب کر کے قوم کو دے دیے. اور حتیٰ کے ضیاء الحق صاحب جیسے جو بڑے اسلام کے دعوے کرتے تھے, جب انہوں نے شرعی عدالت بنائی تو شرعی عدالت میں انہوں نے لکھوایا کہ شرعی عدالت جو ہے وہ آئینی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی. کیوں؟ کہ جتنی تمام جنگ پر کچھ ہو رہا ہے, اب جا کر کہیں آئی ہے کہ ان لوگوں کو قاضی مقرر کرو جو ان کے فیصلے کریں شریعت کے مطابق, اور وہ جو قاضی کورٹ ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی پابند نہیں ہوں گی. اب جو بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی پابند نہیں ہوں گی. ضیاء الحق صاحب نے ان آئینی قوانین پر پہلا دکھا دیا کہ انہوں نے کہا بالکل آئینی قوانین پہ آپ بات نہیں کر سکتے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے بھی شرعی عدالت کے جج تھے تو شمول محمد عثمانی صاحب کے بالکل آئینی قوانین کو چھیڑ نہیں سکے. اس لیے کہ یہ سب ایوب خان کے دور کی لعنت مسلط ہوئی ہے. اب دوسری لعنت آ گئی حقوق الاسلام. اب یہ دیکھو کب تک چلتا ہے. یہ اس آدمی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. ایسے انقلاب آتے ہیں اور ایسے جب بڑے لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, بڑے لوگ یعنی پڑھے لکھے, تو پھر وہ اپنی درسگاہوں کے سبق نہیں بھولتے. اسی لیے علی گڑھ سے جب شبلی ادھر آئے ہیں, شبلی کے اثرات اور بھی پڑے. شبلی کے چشازاد بھائی تھے خانہ دار, وہاں عیدالدین فرائی, وہاں فرائی رحمۃ اللہ کا خیر آ کر بہت اچھے ہو گئے تھے. مولانا فرائی کے ہاں بھی حدیث کے معاملے میں کچھ کمی تھی. فرائی کے ہاں سے جو پڑھ کے نکلے ہیں وہ تھے امین حسن اصلاحی صاحب, مودودی صاحب. یہ سب مطلب دوست وہ سب پڑھ کے تو نہیں نکلے, لیکن یہ ایک ہی گروپ تھا پورا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امین حسن اصلاحی صاحب جو تھے, جب انہوں نے اس ماحول کو دیکھا ہوا تھا اور وہ حدیث کا انکار کرنے والے تھے سارے لوگ, تو امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں, اور ان 9 جلدوں میں شاید 100 حدیث بھی نہیں ملیں گی. بنیادی طور پہ حدیث سے دوری کہ حدیث غلط, حدیث غلط, حدیث غلط. معاذ اللہ. امین حسن اصلاحی صاحب کا پھر وہ دور آیا جب ہم لاہور میں گئے پڑھنے, تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس دن یہ موقع امام مالک پڑھا رہے تھے. پڑھا کے فارغ ہوئے تو وہاں نے بہت اچھی توازن کی, بڑی دیر بٹھائے رکھا, چائے پلائی, بڑی محبت سے پیش آئے. یہ انسانی اخلاقیات بڑا مقام تھا ان کا. اور کہنے سے ہم نے پوچھا کہ امام زہری کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ جو سید نے لکھا نا, میں مولویوں کا جانی دشمن ہوں, ٹھیک یہ الفاظ انہوں نے مجھ سے کہے. کہنے لگے زہری, امام زہری کی بات کرتے ہو, میں تو اس کا جانی دشمن ہوں. اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. سبحان اللہ. اس آدمی نے 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, اور حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, بخاری مسلم کوئی کتاب ایسی نہیں جہاں امام صاحب زہری رحمۃ اللہ سے ذکر نہ آئے کہ اتنے چلے بیٹھے تھے زہری کی کس حدیث میں روایت آئی, نکاح ہو سے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور اسی لیے پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا, میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی زمانے میں کوئی بات سنے تو ہم وہ بات کہتے ہیں جو ہم نے خود دیکھی. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب تدبر قرآن کی پہلی 4 جلدیں آپ کے یہاں چھپی, ڈاکٹر صاحب نے چھپوائی تھی, پھر باقی آپ نے چھوڑ دی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ بھی عرض کرتا, انہوں نے کہا جب امین حسن اصلاحی صاحب نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا, اور پھر ایک خاص واقعہ انہوں نے سنایا, وہ واقعہ بھی آپ کو سناتے. انہوں نے کہا اس کے بعد امین حسن صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کے ہمارے راستے الگ ہیں, اور پھر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ تھے. انہوں نے کہا امین حسن اصلاحی صاحب کی آخری عمر میں تقریباً وہ حالت ہو گئی تھی جو پرویز کی ہوئی تھی, اور پرویز تو پیر و مرشد تھے جنرل ایوب خان. یہ سب علی گڑھ کا دانا بان ہے. امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا کیا, اب یہ بھی سنتے. حدیث میں امین حسن اصلاحی صاحب کی زبان بھی سنو, اور یہ بھی دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی تھے,
سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ ان سے ہو گیا گناہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، پتھر پڑے اور ختم ہو گئے۔ روایات میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور یہ بھی آیا نہیں پڑھایا، دونوں ہم کہتے ہیں پڑھایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارس کے متعلق کہا کہ پتھر کھا کر جو اس کی شہادت ہو گئی ہے، اللہ کی قسم اگر پورے اہل مدینہ پر، پورے مدینہ منورہ کی آبادی نے یہ گناہ کیا ہوتا اور اس کی توبہ کاٹ کے ان گناہ گاروں میں تقسیم کی جاتی تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مارس کو میں نے دیکھا جنت کی نہروں میں غوطے لگاتا ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں، ان کو بھی سن لو۔ حدیث کا انکار کرنا ہے نا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مشترک رجم ٹھہرا۔ معلوم ہوتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے تو یہ چپکے سے دبک کے بیٹھ رہتا اور مردوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر شریف بہوؤں بیٹیوں کا تعاقب کرتا۔ بعض روایات سے اس تعاقب کی نوعیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے تعاقب کرتا ہے جس طرح بکرا بکریوں کا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہتی، لیکن چونکہ کسی سریح قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا، اس وجہ سے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بالآخر یہ قانون کی گرفت میں آ گیا، آپ نے اس کو بلوا کر نہایت تیکھے انداز سے پوچھ گچھ کی۔ وہ تاڑ گیا کہ اب بات شبانے سے نہیں چھپ سکتی، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ جب یہ اقرار کر لیا تو آپ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کی شامت نے اس سے کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچ گیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے بعد اس کے بارے میں لوگوں کو کف لسان کی ہدایت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا فرمائی تھی، وہ حدیث نہیں تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہہ دیا کہ کیسی موت مرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن گزر رہے تھے، مرا ہوا گدھا پڑا تھا تو آپ نے سنا اس کو کھاؤ، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے اس کے متعلق کہا تھا نا تو کیسی موت مرا ہے، وہ اس سے بدتر گناہ تھا جو تم نے کل کیا تھا، اللہ کی قسم میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا۔ اگر وہ شخص اس کردار کا تھا اور واقعی ایسا تھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا کردار اچھا ایک لمحے کے لیے مانا یہ سب چیزیں ہوگی، یہ کیا ہے؟ اس کا کردار معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت بدخصلت غندے کا کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نکلتے تو مردوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کے یہ جنس زدہ بدماشوں کی طرح عورتوں کا تعاقب کرتا۔ اسی لیے پھر کہتے ہیں کٹر منافق، نہ اس کا جنازہ پڑا، اس بات کی شہادت ہے کہ اس کو کٹر منافق قرار دیا گیا۔ یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے۔ امین صاحب لکھتے ہیں کٹر منافق، بدخصلت، غندے کا کردار، بکریوں کی طرح کرتا تھا، اور یہ ساری چیزیں یہ ہے احادیث کے انکار کا نتیجہ، اور یہ ہے جس کی بنیاد پر سید رکھے تھے، اس ادارے نے یہ لوگ پیدا کی۔ اور وہ عورت آ گئی جس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا کہا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت اتنی اچھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی بات کرتے تھے کہ حد کو جہاں تک ہو سکے نہ نافذ کرو، مجرم کو شبے کا فائدہ ہے، اسے فرمایا چلی جاؤ، شاید سے تمہیں چھو لیا ہو، شاید ایسے یہ نہ، یہ تو مرد کے متعلق لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم چلی جاؤ، وہ چلی گئی۔ اب یہاں تک کہ امید تم سے ظاہر ہو جائے، پھر جب عمل ظاہر ہو گیا تو پھر آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلی جاؤ، بچے کو جنم دے۔ یہ مہلت کی کیوں نہ آئے؟ اس کا ایمان ایسا تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا، بچے کو لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پلاؤ،
دودھ پلاتی رہی، پھر لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم بھی 2.5-3 سال گزر گئے، سارے 2.5-3 سال سارے پروسیس میں گزر گئے، لیکن اس لڑکی کا ایمان سے چین ہی لینے دیتا تھا. وہ چاہتی تھی کہ پاک حال میں اللہ کے پیش ہو. اس کے متعلق کہتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آزاد قسم کی عورت تھی جس کا نہ کوئی شوہر تھا نہ سرپرا تھا، اور کسی معاملے میں ذمہ داری کے لیے تیار ہوتا. غامدیہ کے کردار کے بارے میں روایات محفوظ نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا معاملہ بھی مائز کی طرح کا تھا. اس عہد کی تاریخ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ڈیرے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کراتی تھیں، ان کی سرپرستی یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے. اب یہ عورت ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ ڈیرے والی کی اور پیشہ کراتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پیشہ وار عورت ہے اور پیشہ کراتی ہے، اس کی کیسے حد جاری فرما دی. یہ امین حسن اسلائی صاحب کی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس میں لکھی ہیں. امین حسن اسلائی صاحب نے زندگی میں جن لوگوں کو بنایا، امین حسن اسلائی صاحب جماعت اسلامی کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا 57-58 میں، اس میں الگ ہو گئے. مودودی صاحب کے سامنے مسئلہ یہ آیا کہ ہم سیاست کی نہج پر چلیں یا اس ملک میں انقلاب آنا چاہیے. مودودی صاحب نے ترجیح دی سیاست کو میاں طفیل صاحب کے مشورے وغیرہ سے، اور مودودی صاحب نے 6 گھنٹے کی معرکت الارا تقریر کی. مولانا کی معلوم نہیں آپ نے تقریریں سنی ہے یا نہیں سنی، ہم نے سنی. اور مولانا بولتے تھے بہت اچھا بولتے تھے. مودودی صاحب بولتے تھے ایسے، اب بھی آپ کبھی سنیں تو سیاسی کا لکھ لے تو بالکل کتاب بن جائے. بڑے مربوط فکر 6 گھنٹے کی معرکت الارا وہاں تقریر کی، اور تقریر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سیاست میں رہیں گے. امین حسن اسلائی، ڈاکٹر اسرار، یہ ارشاد حقانی جو جنگ میں لکھتے ہیں، یہ نواب باقر علی خان ملتان کے تھے، اور اس طرح افغانی فیملی کے لوگ، ان سب نے کہا کہ ہم انقلاب کی راہ پہ چلیں. نتیجہ یہ نکلا جماعت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور مودودی صاحب نے ہیرے اپنی مٹھی سے کھول کے پھینکے. بڑے مولانا کی محنت سے تیار ہوئے تھے جو کچھ بھی رہا، لیکن مولانا نے کہا ہمیں اس سے کیا بحث کرنی ہے. اس کے نتیجے میں امین حسن اسلائی صاحب اکیلے ہو گئے. امین حسن اسلائی صاحب اپنے علم، تعلیم، جہاں انہوں نے پڑھا تھا، جن مدارس سے انہوں نے دیکھا تھا اور جو ان کا معاملہ تھا، مودودی صاحب سے کہیں زیادہ تھا پڑھے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگ چاہیے جن کی میں تربیت کر دوں. تو کچھ نوجوان تھے اس زمانے میں، بالکل لڑکے تھے، MSc MA کر کے نکلے تھے. وہ امین حسن اسلائی صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم حاضر ہیں، ہمیں آپ پڑھائیں. تو امین حسن اسلائی صاحب نے پوری ان کی تربیت کی، پوری ان کو تعلیم دی، پوری طرح انہیں تیار کیا. اور ان میں سے ایک وہ ہیں، بلکہ تمام وہ لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا. پرویز مشرف نے انہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں لا کے بٹھا دیا. جب استاد کا رویہ یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ عمدہ کا بدماش کا اس کردار کا تھا، تو اس کے بعد ان میں کیا عزت رہ جانی تھی؟ یہ تو تحریر ہے نا. ظاہر جب اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتے ہوں گے تو بہت کچھ فرماتے ہوں گے، قیاس ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب نظریاتی کونسل ہمارے یہاں بنی ہے تو خالد صاحب آ گئے. ڈاکٹر خالد نے زندگی لگا دی وہاں امین حسن صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے یہی کیا جو ان کے استاد نے کیا کہ حدیث کا انکار. اسی لیے ان کے دوسرے شاگرد امین حسن اسلائی صاحب کے اب مسلط ہے غامدی صاحب بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب نظریاتی کونسل میں یہ بحث آئی کہ قتل کی سزا کن کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے، تو اب قتل کی سزا مرتد کے لیے یہ تو حدیث کے ساتھ ہے نا، تو حدیث کو تو مانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا قتل کی سزا صرف اس کو دی جا سکتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے مطابق کو قرآن نے تو پھر قتل کے عوض نہیں قتل قرار دیا ہے. نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ مرتد کے لیے جو قتل کی سزا حدیث سے ثابت تھی وہ ختم ہو گئی. اور آپ کا مسئلہ آ گیا طلاق کی جو کچھ قرآن نے کہا ہے حدیث کی تشریح کرتی تھی. طلاق کی نیا دن دے دیا کہ عورت کو حق پہنچتا ہے طلاق دینے کا. قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، حدیث میں جو کچھ آتا ہے وہ حدیث ختم ہو گئی. یہ ہے پورا سلسلہ معتزلہ کا. اسی لیے پھر جب بات آئی موسیقی کی تو نظریاتی کونسل میں یہی لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا موسیقی میں کیا ہے؟ اگر موسیقی میں فحاشی نہ ہو اور غلط چیز نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
تجوید میں بھی کوئی حرج نہیں. جتنی نیشنل ہو فائن آرٹ کی چیزیں ہیں ان کا یہ سب جائز ہے. نماز میں سنتیں نہ پڑھی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نماز پر تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے نا، سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، تو حدیث کو تو ہم مانتے نہیں. یہ بنیاد کی جو ماشاء اللہ سر سید مرحوم رکھے تھے علی گڑھ میں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے ملک پر یہ اثر پڑا، ہمارے پورے بر صغیر پر اثر پڑا، بڑے لوگوں کی غلطیاں پڑی ہوئی. یہ ہے معتزلہ جدید دور. اسی لیے انہوں نے اب کیا حرکتیں کی ہیں. ایک آدمی تھا تفسیر میں، اس کا کیا نام تھا، معتزلی تھا، ہاں ابو مسلم. ہم پچھلے کوئی 20-25 سال سے ابو مسلم کی تفسیر کی تلاش میں ہے کہ کہیں یہ مل جائے. کوئی صورت نہیں آج تک بنی. لیکن یہ ابو مسلم جو ہے نا، دماغ اتنا بڑا دماغ تھا کہ شبلی نے لکھا ہے، اور اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، شبلی نے لکھا ہے پچھلے 1000 سال میں شاید ایسا دماغ پیدا نہ ہوا ہو. بات واقعی ایسی ہے. قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اتنی اچھی وہ تفسیر کرتا ہے جو کتاب و سنت سے بھی نہیں ٹکراتی اور بالکل عقل کے مطابق ہے. لیکن تھا وہ معتزلی، کئی جگہ انکار کر گیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس معتزلی کی تفسیر کو لے کے عقلیات کی جتنی باتیں جو کتاب و سنت کے صاف طور پر خلاف ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کروایا اور غامدی صاحب نے اس ترجمے کو اپنے ہاتھ سے چھپوایا. کیوں ان کی سپورٹ کرتے ہیں معتزلہ کی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ حدیث کا انکار اس کی سند معتزلہ سے ملے گی، اور اسی طرح ہر بات انسان کی عقل میں نہیں آتی نا، دین میں اس کا انکار کرنا ہے تو اس کی اصل معتزلہ سے ملے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جدید دور کے معتزلی، اسی لیے یہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس میں حدیث اکھڑ جائے. آپ ان کے ٹی وی وغیرہ کے پروگرام دیکھ لیں، جن لوگوں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ بتاتے ہیں کہ صرف عبادات میں ہے اور اخلاقیات میں ہے، باقی حدیث کی یہ اتھارٹی ہو کہ وہ قانونی طور پر کام آ سکے یہ نہیں ہوتا. یہ ہے بلکہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے معتزلہ کے متعلق پچھلے زمانے کے متعلق لکھی ہے. لیکن ہم نے آپ سے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ ہم سید پہ اور ان لوگوں کے متعلق کچھ کہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی بنیاد ہے، ہم ایسے ہی نہیں کہتے. اللہ کا خوف چاہیے، اپنے دشمن سے بھی آدمی بے انصافی نہ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھ کے گئے ہیں اور اس کے اثرات پچھلے 150 سال سے یہ مرتب ہو رہے ہیں. اسی لیے وہ مولویوں کے جانی دشمن ہیں. مولوی کون تھے؟ محتاط نوروزی رحمۃ اللہ علیہ کیا مت سکتے، محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا مت سکتے، شاہد خاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے علماء ہیں ان کیا مت سکتے. یہ ان لوگوں کے مخالف تھے، تو اسی وجہ سے کہ وہ حضرات تنقید کرتے تھے، بتاتے تھے کہ آپ نہ کریں. یہ ہے بات.